اچھے اعمال میں استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت بڑی چیز ہے۔ امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے رسالہ کشیریہ میں چاہوں گا کہ امیر سنت اس پر کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ استقامت کا طلبگار بنے، کرامت کا طلبگار نہ بنے، کہ استقامت اپنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے گا تو یہ محبوبین میں اچھے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ وہ جو اس کا ایک امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ نے جو بات بیان کی ہے اس کا میں نے اس سمجھنے کے خلاصہ جو ہے وہ عرض کیا ہے۔ درود پاک کے بارے میں نے جو ہے وہ کچھ معروضات جو ہے پیش کی ہیں، روایتیں بھی سنائی ہیں اور ہم سنتے ہی آ رہے ہیں۔ اگر یوں کہیں کہ کچھ لوگ تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے کی پھر بھی جسے یوں بولیں کہ پکی روٹین یہ بنتی نہیں ہے۔ اس کا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم اتنے فضائل و برکات، اتنی چیزیں باتیں سننے کے بعد بھی اس معاملے میں سستی کا شکار ہیں؟ الکرامت الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے، بڑھ کر ہے، اوپر ہے۔ تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو استقامت ملتی ہے، اور اولیاء کرام کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس میں استقامت کے ساتھ وہ نیکیاں بجا لاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ کرامت کا شوق ہوتا ہے، اس طرح کا کچھ فرمایا، تو اصل کرامت تو صادر ہی ولی سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب جس سے کرامت صادر ہوگی وہ ہے تو اللہ کا مقبول بندہ، اولیاء میں سے۔ البتہ یہ پسند نہیں کیا گیا ہے، بڑے اولیاء کرام جو ہے نا انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اپنی کرامتوں کی مطلب فکر میں رہے کہ میری کرامتیں نظر آئیں وغیرہ، تو کرامت کے اظہار سے بے نیاز رہے، تو پھر کرامت تو ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ہر ولی سے کرامت ظاہر ہوئی شرط ضروری نہیں ہے، اور کرامت کا ظہور یہ شرط بھی نہیں ہے۔ اور عوام الناس اگر ہر انوکھی چیز کو کرامت بولتے ہیں، کوئی نیک بندہ ہے تو اس سے جو ایسی بات ظاہر ہوئی جو عادتاً محال ہو، جو عام طور پہ نہ ہوتی ہو، ایسی دیکھ لی تو اس کو یہ کرامت بولتے ہیں۔ حالانکہ اگر نیک بندہ ہے، مومن ہے، تو معونت بھی ہو سکتی ہے، کرامت ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تاہم معونت سے عام لوگ آشنا نہیں ہیں، معلومات نہیں ہے معونت کیا۔ اللہ کے ولی سے صادر ہو وہی بات کرامت، اور جو مومن کامل سے ظاہر ہو تو وہ معونت کہلاتی ہے۔ اور فاسق یا کافر سے اس کا اظہار ہو دیکھی جائے تو وہ استدراج اس کو بولتے ہیں۔ ہمیں استقامت نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ استقامت نہ ملے تو عمل چھوڑ دے، یہ نہیں، عمل کرتا رہے انشاءاللہ آخر کار استقامت بھی پا لے گا۔